عبداللہ صاحب، بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم ترین کیس تھا، اگرچہ کہ کل اس کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن آج بہت جسے کہتے ہیں اہم ترین قانونی نقطے چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے سامنے اٹھائے، جس میں سر فہرست یہ تھا کہ آیا کسی قانون میں کوئی ایکسٹینشن ہے، آرمی جنرل کون ہوتا ہے، جنرل آفیسر کون ہوتا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہ وضاحت مانگی جاتی رہی کہ فیڈرل گورنمنٹ کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایکسٹینشن دیتی ہے یا پرائم منسٹر دیتا ہے یا پریزیڈنٹ اپروول دیتا ہے۔ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان اس آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر عدالت کو مطمئن کرنے میں برے طریقے سے ناکام ثابت ہوئے جو ہے وہ، اور بیچ میں بہت سارا آج مذاق بھی ہوا جب ایک مرتبہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ رول کے تحت 243 کے تحت تو پھر اگر کوئی چیز اسپیسیفائی نہیں ہے اور کوئی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ نہیں ہے، کوئی بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے تو پھر آپ بھی بن سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب جو ہے اگلے مزید 48 گھنٹے یعنی اگلے 2 دن ہیں، پرسوں رات جو ہے وہ 29 کی رات 12 بجے تک کے لیے آرمی چیف کا ٹینیور جو ہے وہ اس کا آخری وقت ہے۔ چیف جسٹس نے آخری نقطہ میرا یہ ہے، بالکل حکومت سے لیگل پوائنٹس اٹھائیں کہ آپ ہمیں مطمئن کیجئے آپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں، یہ جواب اب ان سے کل مانگا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آرمی چیف کے پاس واحد یہ راستہ ہے کہ یا تو وہ اس عہدے سے مستعفی ہو جائیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، یا حکومت کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے ایک ایسا نوٹیفیکیشن جس کے اندر کوئی قانونی ابہام نہ ہو وہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر پروڈیوس کر کے عدالت کے سامنے وہ پیش کر دیں۔ یہ بھی عدالت نے کہا ہے آپ ہمیں قانونی اعتبار سے مطمئن کر دیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ سر، عدالت نے یہ بھی کہا کہ کابینہ کی جو کابینہ کل 2 بار ملی اور ہمیں بہت امید تھی کوئی اچھی چیز آئے گی، لیکن اب نوٹیفیکیشن میں کچھ اور ہے، سمری میں کچھ اور ہے، اور فروغ نسیم صاحب اس کے وکیل مطلب اس کے منسٹر بھی ہے، تو حکومت کی جانب سے کیا کمزوری آپ کو نظر آئی؟ جی، حکومت کے سارے معاملے کے اوپر جو ہے حکومت کی جو ناقص کارکردگی ہے وہ بالکل سامنے آ چکی ہے، اور اس میں بالکل تمام تر بلنڈر سامنے آئے۔ کیبنٹ کی کوئی پریپریشن نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے کل کیبنٹ کے اندر معاملہ ڈسکس کیا گیا، اور پھر جس طریقے سے اس سے پہلے بھی کیبنٹ میں جو چیزیں ریکارڈ پر آئی ہیں کہ 11 کیبنٹ کے ارکان نے اس کی اپروول دی اور باقیوں نے نہیں دی، اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن کا اپنی ٹیم کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے، اور پھر جب جہاں ڈاکومنٹس چلتے رہے، فائل چلتی رہی، اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے آئین اور قانون کو فالو نہیں کیا گیا۔ اب ہماری اطلاع کے مطابق نیا ڈرافٹ نوٹیفیکیشن تیار ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ اگر اس کو تمام تر لیگل اور کانسٹیٹیوشن تقاضوں کے مطابق تیار کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کل ڈرافٹ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا جائے، اگر عدالت مطمئن ہوئی تو اسے ایشو کر دیا جائے۔ سر، آخری سوال، اسٹیبلشمنٹ کا اس فیصلے کے اوپر کیا رسپانس آ سکتا ہے؟ ان آفیشیلی جو ہے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر بہت کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے، بلکہ ایک لمحے لمحے کی صورتحال دیکھ رہی ہے۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو فوج ظاہری بات ہے ریاست کا ایک اہم ادارہ ہے اور قانون کے تابع ہے۔ اگر وہ قانون کے تابع ہوتے ہوئے چلیں تو یقینی طور پہ گورنمنٹ کو آرمی چیف کو مطمئن کرنا ہوگا، ایک ایسا جامع لیگل نوٹیفیکیشن جس میں کوئی ابہام نہ ہو وہ ایشو کر دیا جائے۔ اگر یہ نہیں تو ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کور کمانڈرز جو ہیں وہ آرمی چیف کو امپاور کر چکے ہیں کہ وہ ٹیک اوور کر جائیں، اگرچہ کہ ٹیک اوور کی آئینی اور قانونی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن اسے خارج از امکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں، حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں خام خواہ کی پریشانی حکومت کی جو ادارے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے بنی۔ مثلا جو اس سے پہلے سمری موو کرنے کا پروسیس تھا وہ سارا فلاڈ تھا، جس کی وجہ سے عدالت نے اس پروسیس کے جو فلاز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ کل کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں ان سکم کو دور کرنے کی کوشش کی، 2 سیشنز ہوئے۔ آج عدالت میں جب وہ سارا پروسیس جو ہے اس کی ڈاکومنٹس پیش کیے گئے تو 11 آور پہ تیسرے سیشن میں سماعت کے دوران یہ پتہ چلا کہ جو تیسرا جو اس میں سمری موو کرنے، اس کی منظوری کرنے، نوٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے اس سے بھی بڑے بلنڈرز ہیں۔ اس میں ایک ری اپوائنٹمنٹ سے سمری جنریٹ ہو رہی ہے، اپوائنٹمنٹ کی منظوری ہو رہی ہے، اس میں ایکسٹینشن کا جو حتمی جو پروڈکٹ ہے، ڈاکومنٹ ہے، وہ نکل رہا ہے۔ تو ایسے میں عدالت نے اس پہ بہت زیادہ کنسرن شو کی اور کہا کہ اس معاملے کو کل تک ٹھیک کر کے لائیں، اور ابھی تو قانونی معاملات پر تو صحیح طرح اس پہ اس لیے بات ہی نہیں ہو
پا رہی کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہی حکومتی اداروں کی نااہلی کی وجہ سے سامنے آ جاتے ہیں. مثلاً وزارت قانون کی یہ ذمہ داری تھی اس سارے معاملے کو لے کر چلنا, جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کی ذمہ داری تھی. تو آج عدالت کو یہ کہنا پڑا, اس طرح تو کوئی اسسٹنٹ کمشنر کی تقرری میں بھی نہیں ہوتا, عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ ہم ایک کوئی تقرری کرتے ہیں تو 3 پیجز اس میں لکھنے پڑتے ہیں, ان کی ڈگریاں چیک کرائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس قابل ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں, کل کو کوئی اتنا بڑا اور بلنڈر نہ کر دیں. تو ایسے میں جہاں دیگر قانونی مسائل, قانونی نکات کا سوالوں کا جواب دینا ہے کہ کس قانون کے تحت یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے, وہیں پر ان کو جو اپنے پروسیجرل لیپسز جو ہیں, ان کو گرے ایریاز ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اور دوسری جانب فروغ نسیم صاحب کا جو معاملہ ہے وکالت نامے کا اور ان کی جو وکالت کے لائسنس کا, وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج. آپ نے دیکھا کہ بار آج روسٹرم پر آ گئی اور عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے, یہ بار کے ساتھ معاملہ آپ خود سیٹل کریں. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور جن ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ ایشوز بھی متاثر ہو رہے ہیں. بڑائی صاحب, کل تو کابینہ بھی 2 بار ملی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بلنڈر سامنے آئی, ویکنیسز سامنے آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ منسٹرز جو ہے وہ بھی اس بات پہ ایگری نہیں ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے. تو اس پہ آپ کی کیا انسائٹ ہے؟ دیکھیں جی, کابینہ میں ایسی تو کوئی چیز حکومت کی جانب سے آفیشیلی تو نہیں کی گئی کہ منسٹر ایگری نہیں کر رہے اس پہ. کل تو اس کو یونینیمسلی پاس کیا گیا, اس سے پہلے 25 لوگوں کی کابینہ میں 11 نے منظوری دی, تو اس کو بھی کابینہ ہی کہتی ہے کہ جنہوں نے خاموشی ظاہر کی تو رولز آف بزنس کہتے ہیں کہ وہ تائید ہی ہوتی ہے. تو ایسے میں جو منظوری جو کابینہ نے دے دی ہے اس میں مسئلہ صرف پروسیجرز کا, قانون کے, عدالت کی دلچسپی ایک نقطے پہ ہے, قانون پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, چیز آئین کے تحت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو آج یہ چیز سامنے آئی کہ کچھ چیزیں کنونشنز کے تحت چل رہی ہیں. تو اس ملک میں اتنے بڑے عہدے پر, اتنے بڑے معاملے پر جو چیزیں ہیں, اس میں یقیناً نہ آرمی کا قصور ہے, اس میں نہ سپریم کورٹ کا قصور ہے. اس میں جو سمری موو کرنی ہوتی ہے, عدالت نے بھی کہا فوجی نے تو نہیں آ کر سمری موو کرنی, یہ تو یہاں بیٹھے سیکشن افسر کا, یہاں پر بیٹھے ایک سیکریٹری کا کام ہے, سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر کا کام تھا یہ سمری والے معاملات کو دیکھنا, وزارت قانون کا کام تھا. تو یہ ان کی جانب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جو لیپسز ہیں ان کو وہ دور کرنا ہوگا انہیں.